نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی کے انتقال کے بعد یا کسی کی تدفین کے بعد شرعاً ہمیں یہ حکم ہے کہ مرنے والوں کے رشتہ دار اور گھر والوں کی تعزیت کی جائے۔ یہ تعزیت مسنون ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرنے والوں کے رشتہ داروں کے گھر میں گھر والوں کی تعزیت فرمائی۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تعزیت کہا جاتا ہے مرنے والوں کے متعلقین کو تسلی و تسکین کے کلمات کہنا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا اور صبر کے فضائل ذکر کر کے ان کی رنج اور غم کو ہلکا کرنا۔ یہ ایک فطری بات ہے، کسی کے انتقال پر ان کے رشتہ داروں کو غم اور حزن لاحق ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر دوسرے ان کو تسلی دیں، کچھ صبر کے کلمات کہیں، صبر کے فضائل وغیرہ ذکر کریں، تو ان کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسی کے انتقال پر 3 دن تک تعزیت کرنا مستحب ہے۔ البتہ کسی کو انتقال کی پہلے سے خبر ہی نہیں ہے تو اگر 3 دن کے بعد تعزیت کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تعزیت جیسے روبرو اور زبانی کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی دور ہے تو خط کے ذریعے سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے فون سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اس کا شریعت کے اندر اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ تعزیت میں کیا کلمات کہی جائے؟ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ تعزیت کے کلمات ذکر فرمائے: ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا، اور اللہ ہی کے ملک اور قدرت میں ہے جو کچھ اس نے عطا فرمایا، اور ہر چیز کے لیے ایک متعینہ مدت ہے۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیات کی زندگی کی مدت مقرر فرمائی، وہ اپنی زندگی اور حیات کی مدت کو پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے کہ جس کو جتنی زندگی عطا فرمائے، تو اللہ کی ملک ہے، جب چاہے جسے چاہے اٹھا لے۔ تو یہ وہ تعزیت کے کلمات ہیں۔ اس طریقے سے صبر کے فضائل وغیرہ ذکر کریں تو اس کی وجہ سے میت کے گھر والوں کو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، یعنی اس کو صبر کی تلقین کی، تو اس کو اسی مصیبت زدہ جیسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس کے صبر کرنے کی تلقین کرنے کی وجہ سے اس کو صبر اور تسلی حاصل ہوئی، اس نے صبر کیا تو صبر کا جو اجر اسے ملے گا، صبر کی تلقین کرنے والے کو بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے: ما من مسلم یعزی اخاہ بمصیبت الا من حلل الکرامۃ یوم القیامہ، یعنی جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کرے، اس کو تسلی دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بزرگی و کرامت کے جوڑے یعنی پوشاک عطا فرمائیں گے، پہنائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عزا ثقلا کسیا بردن فی الجنہ،
نے جس شخص نے کسی عورت کو تسلی دی جس کا بیٹا مر گیا ہو تو اس تسلی دینے والے کو جنت میں نہایت نفیس اور اعلیٰ پوشاک پہنائی جائے گی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ وہاں رنج اور غم کی وجہ سے گھر کے اندر کھانا نہیں بنا سکتے، رنج اور غم ان کو گھرا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسیوں کو یا دیگر رشتہ داروں کو یہ ترغیب دی کہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد مکرم حضرت جعفر ابن ابو طالب کے مرنے کی خبر آئی، جو جہاد کے لیے ملک شام کے علاقے میں گئے ہوئے تھے اور موتا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ ان کو ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ جو انہیں کھانا وغیرہ پکانے سے مہلت نہیں دے گی۔ تو صبر کرنے کی اور اس کے تلقین کے ساتھ ساتھ ایک حق یہ ہے کہ ان کو کھانا بنا کر اپنے جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے ان کو بھیجیں، تاکہ وہ ایسے تسلی کے، ایسے مصیبت کے وقت میں کھانا تیار نہ کر سکیں، تو اس کے لیے یہ کھانے میں معین و مددگار ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان لہ فرتان من امتی ادخلہ اللہ بہما الجنہ۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمن کان لہ فرۃ من امتک، قال ومن کان لہ فرۃ یا موفقہ۔ فقالت فمن لم یکن لہ فرۃ من امتک، قال علیہ السلام فانا فرۃ امتی لن یصابوا بمثلی، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس کے 2 فرد یعنی 2 بچے بچپن میں انتقال ہو گئے، کم عمری کے اندر انتقال ہو گئے، تو اور اس پر اس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سبب سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اور آپ کی امت میں سے جس کا 1 فرد ہو، یعنی 1 بچہ کم سنی میں نابالغ ہونے کی حالت میں بچپن میں مر گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا 1 فرد یعنی 1 نابالغ بچہ بھی انتقال ہو گیا، اس پر وہ گھر والوں نے صبر کیا، تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اے موفقہ، یعنی اے اللہ کی جانب سے توفیق دی ہوئی عورت۔ حضرت عائشہ کو اسے خطاب کیا۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، اور آپ کی امت میں سے جس کا 1 بھی فرد نہ ہو، یعنی 1 بھی بچہ نہ ہو، بچپن میں انتقال نہ ہوا ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی امت کا فرد ہوں، یعنی میری موت جیسے کوئی، میری موت جن لوگوں کی اس کی خبر پہنچی، کوئی بھی مصیبت میری امت پر اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے انتقال کی خبر پر جو آدمی سن کر صبر کر رہا ہے، میں اس کے لیے فرد بنوں گا، یعنی جنت میں پہلے سے جا کر ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کیے ہیں، ان کو جنت میں جانے کے لیے اسباب فراہم کروں گا، میں ان کے لیے شفاعت کروں گا، میں شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں ان کو جنت میں لے جانے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھے ہوئے نوحہ کر رہی تھی،
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری قالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل له انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك یا رسول اللہ فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھے کہ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر نوحہ کر رہی ہے، بلند آواز سے رو رہی ہے اس کے بچے کے انتقال ہونے پر تدفین کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، اللہ سے ڈر اور صبر کر، یعنی صبر کا دامن تھام لے، نوحہ اور چلا کر رونے سے اجتناب کر، ورنہ اللہ کے عذاب کا تمہیں اندیشہ ہے۔ تو وہ عورت بولنے لگی میرے پاس سے پرے ہٹو کیونکہ تم پر مجھ سے جیسی مصیبت نہیں پڑی ہے۔ اس عورت نے یہ جو بے ادبی کے کلمات کہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خبر نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انہوں نے دیکھا جی نہ پہچانا، تو ایسے ہی وہ یوں ہی کہنے لگی پرے ہٹو جی۔ اس کے بعد جب اس عورت کو یہ بات پہنچی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تھا تو اس پر وہ پریشان ہوئی اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس آئی تو دیکھا وہاں دنیاوی بادشاہوں اور سرداروں کی طرح کوئی روک ٹوک لگانے والا دربان اور پہرے دار وہاں نہیں ہے۔ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے میں یہ بے ادبی کے کلمات کہہ دی، میری معذرت کو قبول فرمائیں، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمہ پہلے پہنچتے ہی کیا جائے۔ جس وقت آدمی کو کسی کے انتقال پر افسوس ہو، رنج ہو، غم ہو، صدمہ لاحق ہو تو پہلی مرتبہ یہ ان بشارتوں کو سن کر صبر کرے تو یہ صبر وہ کامل صبر ہے جس پر اللہ کے ہاں جنت کی بشارت ہے۔ تو بعد میں کوئی صبر کرتا ہے بہت دن گزرنے کے بعد تو یوں ہی آہستہ آہستہ آدمی کو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ سے منع فرمایا ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وله بابان باب يسعد منه عمله فاذا مات بكيا عليه فلذلك قوله فما بكت عليهم السماء والارض رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن بندے کے لیے آسمان میں دو دروازے مختص ہوتے ہیں، ایک دروازہ تو وہ جس سے اس بندے کے عمل اوپر پہنچتے ہیں، اور ایک دوسرا دروازہ تو وہ جس سے اس بندے کی روزی اترتی ہے۔ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو دونوں دروازے روتے ہیں۔ تو دونوں دروازے رونے کا مطلب یہ ہے جو نیک اعمال اس سے اوپر چڑھتے تھے، کرامن کاتبین کے ذریعے سے اوپر لکھ کر پہنچایا جاتا تھا، وہ دروازہ اب عمل کے نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ روتا ہے، اور جو دوسرا دروازہ رزق کا ہے اسے رزق اترتا، اور یہ رزق اس کے نیک اعمال کے کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتا۔ تو اب اعمال خیر بھی اس سے بند ہو گئی اور اس کے رزق اترنے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں دروازے بڑی سعادت سے محروم ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کے اندر تعزیت کا حکم بھی ہے اور کسی کے انتقال پر صبر کرنے اور صبر پر بشارت اور جنت کے وعدے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے احادیث کے ان
ذکر کردہ فضائل کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ہاں ہم تعزیت کے الفاظ اور صبر کے الفاظ ذکر کریں، جس کی وجہ سے انہیں تسلی ہو، اور خود بھی ایسے وقت میں ان صبر کے فضائل اور ان کے وعدوں کو سامنے رکھ کر صبر کریں تو انشاءاللہ یہ صبر کے اجر و ثواب کو ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔